مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور رحمت سحر میں اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے. اللہ کریم ہمیں وہی زباں عطا کرے جو اس کے محبوب کے ذکر میں کھلے اور ہمیشہ اسی ذکر میں تر رہے. آج بھی الحمدللہ بچوں کے درمیان، طلباء کے درمیان مقابلہ تقریر ہے، اور جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے اصحاب کچھ عرض کرتے ہیں تو جو بھی عرض کرنا ہو پہلے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. مال و متا ہو، دل و جاں ہو، سب کچھ اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ کیا شان ہے صحابہ کی، کیا عظمت ہے صحابہ کی. اور آج ہمیں یہ ننھے منھے طلباء بتائیں گے کہ شان صحابہ ہے کیا، ان کی عظمتیں کیا ہیں. دیکھتے ہیں کس طرح کا کنٹینٹ تیار کر لائیں. مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج ایک سرپرائز بھی ہے آپ کے لیے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو اناؤنس دیٹ نیم. آج ہمارے منصفین میں ایک پھول سمجھ لیں کہ تبدیل ہوا ہے، لیکن آج ماشاءاللہ ہمیں اور مہکتا ہوا یہ گلدستہ لگ رہا ہے. سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام. ہمیشہ ہم بڑے انسپائر ہوتے ہیں، آپ بڑے انسپائر ہوتے ہیں. اردو کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا زیر زبر ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان منصفین کو پیش رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سرپرائز ناظرین یہ ہے کہ آج اس گلدستے میں وہ خوبصورت پھول سجا ہے جو آپ ماشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں. رحمت سحر کی پوری ٹرانسمیشن اور اس کا پورا سہرا جس کے سر جاتا ہے. تشریف فرمائے جناب رئیس احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. رئیس بھائی ہیپی ٹو سی یو. بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ہمارے ناظرین کو بڑا اچھا لگ رہا ہو. خوشی رئیس بھائی کے آنے کی ہے یا شاہد بھائی کے نہ آنے کی ہے؟ نہیں، شاہد بھائی سے ہمارا پیار اپنی جگہ ہے. آپ لوگ آج نہیں، ہمارا بھی ہے. آپ ایسا نہ ہو آج ہی فیلڈنگ سیٹ کر دیں اور پھر کل ہمیں اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے. بہرحال شاہد بھائی آن ایئر کہہ دیتا ہوں، شاہد بھائی بھی مس یو. اچھا، ہم سب آپ کو بڑا، میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، بیہائنڈ دی اسکرین ہوتا ہوں، لیکن اس مقابلے کا حصہ ہوں. اور اس انداز سے اور بحیثیت منصف آپ تشریف فرمائیں تو ماشاءاللہ چار چاند لگے آج اس سیٹ پر. مقابلہ تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے بلاتے ہیں پہلے کنٹیسٹنٹ کو. محمد بلال رضا. بیٹا تشریف لائیے روسٹم پر. 2 منٹس 30 سیکنڈز کا ٹائم آپ کے پاس ہے. 30 سیکنڈز کے مارجن کے ساتھ تیار ہیں. مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. نبی چاند ہیں تو ستارے ہیں صحابہ. ہم کیوں نہ فخر سے کہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم کیوں نہ فخر سے کہیں ہمارے ہیں صحابہ. ہمیں تو جان و دل سے پیارے ہیں صحابہ، کیونکہ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ. جناب صدر علی وقار، جب میں اپنی تقریر کے عنوان کے پیش نظر سیرت صحابہ پہ نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے گلدستے کی طرف مجھے احساس ہوا. جناب صدر علی وقار، جب میں گلشن صحابہ کے پھولوں پہ میں نے نظر ڈالی، جناب صدر علی وقار، جب میں نے گلشن صحابہ کے پھولوں پہ نظر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے گلدستے میں آ گیا ہوں کہ جس کے ہر پھول میں خوشبو ہے، ہر پھول میں خوشبو ہے. میں تمام پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستے کی شکل میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی، آج سے 14 صدیہ قبل پہلے جب اسلام کے دور اوائل کو اپنے نظری حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی ایک عظیم داستان آتی چلی جاتی ہے. کہیں مال و دولت کی قربانی، کہیں جسم و جان کو رائے خدا میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کہیں عزیز و اقارب کی جدائی کو برداشت کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو بننے کی شفقت، دستے بازو بننے کا کرم.
جناب علی صحابہ اکرام کون تھے؟ یہ وہی صحابہ اکرام تھے، وہی صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن سب قربان کر دیا میرے حضور کے اشارے پر، میرے حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہی صحابہ کہ جن کے لیے آسمان سے، جن کے وصال پر آسمان سے 70,000 فرشتے آتے، جن کے وصال پر 70,000 فرشتے آتے۔ وہی صحابہ، اگر صحابہ عظمت کی بات کی جائے تو صحابہ کی عظمت میرے صدیق اکبر کو صداقت ملنا، صحابہ کی عظمت حضرت فاروق اعظم کو عدالت ملنا، صحابہ کی عظمت حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملنا، صحابہ کی عظمت مولا علی کو شجاعت ملنا، صحابہ کی عظمت۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ میں اپنی تقریر کا آغاز اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں حیات صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ۔ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ۔ اتنی بار آپ یہ اسپیچ گھر میں سنا کر آئے ہیں نا، اتنی بار سنا دی، اتنی پریکٹس کر لی ہے کہ گلا ہی بیٹھ گیا ہے۔ بہرحال بیسٹ آف لک۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلہ تقریر کے ٹاپک ہے ہمارا شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میر اب خان بیٹا تشریف لائیے اور آج کے اس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کیجئے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی۔ اسمائل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے، بی کانفیڈنٹ۔ تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ تھوڑا سا قریب آ جائیں، چلیں۔ اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دل کی گہرائیوں سے ایک لہر اٹھتی ہے، آنکھوں کے سامنے ایک روشن منظر ابھرتا ہے، دل کہتا ہے کاش کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتی، کاش میں بھی ان کے قدموں کی خاک بنتی۔ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے دل جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں کی خاک نے جنت کی خوشبو کو اپنے اندر سمو لیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، جن کے آنسوؤں نے کفر کے شعلے بجھا دیے، جن کی ہمت کے پہاڑوں نے شرک کی وادیاں رون ڈالی۔ ابو بکر صدیق کا مال جب نبی کے قدموں میں ڈھیر ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ سچا دولت مند کون تھا۔ عمر کی تلوار جب عدل کی چمک بنی تو ظلم کی راتیں اذان فجر سے کانپ گئیں۔ علی کا سینہ جب نبی کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا تو فرشتوں نے ان کے نام سے محبت کے تاج پہنے۔ عبداللہ بن مسعود کی آواز جب قرآن کی گونج بنی تو مکہ کے شیاطین کانپ اٹھے۔ موصب بن عمیر کے جسم پر جب پرانی چادر ڈالی گئی تو گویا آسمانوں نے ستاروں کا لباس اتار کر انہیں پہنا دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ہر سانس قرآن تھی، ہر قدم سنت تھی، جن کے دلوں میں اذانیں تھیں، جن کی آنکھوں میں نماز تھی، جن کے ہاتھوں میں دعا تھی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آزمائش کو گلے لگایا۔ ان کی ہمت کے پہاڑوں نے شرک کی وادیاں رون ڈالی، ان کی تلواروں نے کفر کے سینے چاک کیے، ان کی صداقت کے تیروں نے فتنوں کے سینے چھنی کر دیے، ان کی دعوت کے سمندر نے جہالیت کی آگ بجھا دی، ان کے آنسوؤں نے کفر کے شعلے بجھا دیے۔ ابو بکر صدیق کا مال، عثمان عمر فاروق کی عدالت، عثمان کی حیا، علی کی شجاعت، ختیجہ کی قربانی، فاطمہ کی عظمت اور ہزاروں صحابہ کا جذبہ اثار۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کر تو دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے صحابہ، حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے، ہے عکس مصطفیٰ صفات صحابہ، ہے عکس مصطفیٰ صفات صحابہ، میدانوں کے غازی وہ مجاہد صحابہ، وہ زاہد وہ عابد وہ ساجد صحابہ، ہے آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، ہے آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ میر اب خان نے اپنی تقریر مکمل کی۔ موضوع ہے شان صحابہ اور تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے حذیفہ ملک۔ تشریف لائیے روسٹم پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس بھی اور 30 سیکنڈز کا آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم بھی ہے۔ تیار ہے؟ ماشاءاللہ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، تھوڑا سا قریب آ جائیں اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ نے زینت بخشی
افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام کو عزت بخشی محبوب خدا کے یاروں سے، توقیر صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ جناب والا، صحابہ کی شان تو یہ ہے، وہ شاگرد ہیں معلم انسانیت کے، وہ تو مقتدی ہیں نبیوں کے امام کے، وہ تو ساتھی ہیں خیر الانام کے، وہ تو پروانے ہیں شمع رسالت کے، وہ تو عاشق ہیں شمع رسالت کے، وہ تو مستانے ہیں سرور کائنات کے، وہ تو جانثار ہیں محسن انسانیت کے، وہ تو محافظ ہیں نبی کی سنت کے، عزت کے، عظمت کے، رفعت کے۔ اسی لیے مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، خدا نے کہا یہ میرے پیارے ہیں، مصطفیٰ نے کہا جس نے ان سے بغض رکھا گویا مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے محبت کی مجھ سے محبت کی۔ خدا نے کہا یہ میرے حبیب کی کھیتی ہے، وہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی ہوں۔ تو قرآن نے کہیں اولئک هم المفلحون کہا، تو کہیں اولئک هم الراشدون کہا، تو کہیں اولئک هم الفائزون کہا۔ جناب والا، خدا کے روشن پیغام کو جہاں میں لائے مصطفیٰ، اسی روشنی کو جہاں میں پھیلایا صحابہ نے، خود سیکھا مصطفیٰ سے، زمانے کو سکھایا صحابہ نے، نماز سیکھی مصطفیٰ سے، زمانے کو سکھایا صحابہ نے، دین سیکھا مصطفیٰ سے، زمانے کو سکھایا صحابہ نے، قرآن سیکھا مصطفیٰ سے، زمانے کو سکھایا صحابہ نے، صداقت، عدالت، شجاعت، اطاعت، استقامت سیکھی مصطفیٰ سے، عملی نمونہ بن کر دکھایا صحابہ نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم سنایا خدا نے، پھر سر میداں تیغوں کے سائے میں بھی نبھایا صحابہ نے۔ جناب والا، صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ وہ تو رسول اللہ کے وضو کے پانی کو بھی اثاثہ جان سمجھتے تھے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے تن سے ملتے تھے۔ یہی وہ اطاعت تھی کہ نبی نے بدر پر بلایا، احد پر بلایا، خندق و تبوک پر بلایا، کبھی حنین پر بلایا، کبھی مکہ تو کبھی حبشہ بلایا تو دوڑتی آئے۔ نہ تنگدستی کا رونا، نہ فکر عیال، نہ معاش کا رونا، نہ کثرت لاؤ لشکر کا ڈر، نہ قلت ہتھیاروں کا غم، یہ مثل پروانے شمع کے گرد کٹتے بھی گئے، بڑھتے بھی گئے، کیونکہ ان کی کل کائنات ہی کملی والے تھے۔ جناب والا، ان کا نسب العین ہی اطاعت رسول تھا، ان کا مقصد حیات ہی عشق رسول تھا کہ تپتی ریت پر بھی بلال حبشی احد احد کہتے نظر آتے ہیں، خبیب اور زید سولی پر چڑھ کر بھی درود و سلام بھیجتے نظر آتے ہیں، تو کبھی حضور کے لیے جان لٹاتے ہوئے جان نچھاور کرتے نظر آتے ہیں، تو کبھی شہنشاہوں کے دربار میں بھی سنت نبی بجا لاتے نظر آتے ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں ہم آروں میں کٹ جائیں، ہم سولیوں پر چڑھ جائیں، ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا لیں۔ ایسی محبت تھی، ایسی وارفتگی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیسی رہی تقریریں؟ ہمارے ججز کی آرا کیا ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جس نے رسائی حاصل کی ہے کوارٹر فائنلز تک؟ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ مقابلہ تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے موضوع رہا آج شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تینوں بچوں نے کیسی تقریریں کی؟ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گو ٹو دی ججز اور جانتے ہیں کہ ان کی آرا کیا ہے۔ اور آج ہمارے منصفین میں جو ایک ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا پھول اضافی طور پر آج موجود ہے اور ہم سب نے ہی بڑا اس بات کو سراہا، اینڈ وی آر ہیپی ٹو سی ہم۔ سب سے پہلے سٹارٹ انہی سے کرتے ہیں، جناب رئیس احمد سر، کیا فرمائیے گا؟ جناب سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ پروگرام، اشکار بھائی اور ہمارے زیدی صاحب اور شاہد بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بچوں کو سن رہے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، گرومنگ ایک موقع ہے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ محمد بلال رضا جو ہے ابتدا میں لہجہ ان کا ایسا لگ رہا تھا کہ بہت اچھا بولیں گے، لیکن آگے جا کے بھول گئے، اوور لیپ کرنے لگے جملوں کو۔ پھر دولت کہا انہوں نے، دور کہا، پھر اس طرح ہمارے میر اب خان نے جو ہے ابتدا میں اعتماد کا مظاہرہ کیا لیکن مربوط جملے بھی بولے ساتھ میں۔ لیکن جہاں نبی بول رہی ہیں آپ، جہاں صحابہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر کیا، نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ انبیاء علیہ السلام تو 1,24,000 ہے نا،
جب نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے تو آپ حضور کی طرف وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. پھر کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح ہے, یہ بھی ایک آپ اور اشعار جو پڑھے آپ نے اس میں بھی اوزان کی کمی تھی, اس میں بھی دیکھ لیجئے گا, کسی کو دکھا دیجئے گا. بہرحال آخری جو ہمارے حذیفہ ملک ہیں, مجھے ایج گروپ کا نہیں اندازہ کہ آپ کس طرح اس کو چل رہے ہیں لے کر. انہوں نے بڑے فلوئنٹلی مطلب بڑا اچھا انہوں نے کنٹینٹ پیش کیا, لیکن آخر میں جو انہوں نے وائنڈ اپ کیا نا اس میں ایسا مربوط وائنڈ اپ نہیں تھا جس طرح وائنڈ اپ کیا جاتا ہے. ایک دم سے انہوں نے تقریر ختم کر دی, جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا کہ ابھی مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹائم بھی ان کا ختم نہیں ہوا تھا, لیکن انہوں نے کٹ ایسے کیا کہ جیسے بالکل ختم ہو گیا. بہرحال حتمی رائے تو ہمارے دونوں سینئرز دیں گے. ٹھیک ہے. رضوان زیدی صاحب. بالکل اچھا پروگرام, ان کی تقریریں سننے کو ملی, جس طرح رئیس بھائی نے بیٹھی جس چیز کی نشاندہی کی اس چیز کا خیال کریں. لیکن کیونکہ تقریر کا دورانیہ کم ہوتا ہے اور روانی میں نا تھوڑا سا ہم وہ مارجن دے دیتے ہیں, لیکن اگر عام حالات میں آپ کے وقت زیادہ ہو اور اگر آپ صحابہ کے ساتھ نہ لگائیں تو اس کا پھر غلط ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے نیت پہ کوئی شبہ نہیں, عقیدے پہ کوئی شبہ نہیں, الحمدللہ. اچھا بلال بیٹا, بات اصل میں ایک تو آئیں تو فاصلہ رکھیں مائک, بہت زیادہ مائک میں جو ہے وہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسری بات, آپ 40 اور 45 سیکنڈ کے بعد ٹریک پر آئیں. آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے, آپ 40 سیکنڈ تو آپ نے وہ نکالیں. اور دوسری ایک اور چیز بیٹا جو نشاندہی تو ہوئی ہے, دور اوائل اب قاف بھی خراب ہے اس آج کے بچوں کا, اور یہ ہے پے کا مسئلہ, اس کو دیکھیں. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا کہ آپ جب تقریر کرنا ہے کہ تقریر کا ایک اپنا انداز, اپنا ایک چلن ہے, اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے. صحیح. اگر 1 منٹ کی آپ اپنی کوئی ریل بنا رہے ہیں نا تو اس میں آپ ڈرامہ کر لیں وہ ٹھیک ہے, لیکن تقریر کے اندر آپ جس ڈرامے کے اندر کھو گئے تھے نا وہ میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو آپ کے مواد میں الجھانے کا سبب بنی. بالکل. پھر ہماری بیٹی جس طرح میرا بھائی, میرا بہت اچھا انداز تھا, فلو تھا. رضوان بھائی شاہد بھائی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور گرفت مضبوط ہے آج. آپ اس سیٹ کا مسئلہ ہے, بالکل نہیں چھوڑ رہا. شاہد بھائی دیکھ رہے ہیں وہاں بڑے سافٹ ہوتے ہیں. نہیں شاہد بھائی سب دیکھ بھی رہے ہوں گے, کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں. کل خیر نہیں ہے بس ہماری. اچھا میرا بیٹی ذرا سا قاف دیکھ لیجیے گا, عدل نہیں ہے, عدل ہوا کرتا ہے. فلو بہت اچھا تھا. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہم مستقل کہتے ہیں کیو ٹی وی کا, حذیفہ یہاں کی پروڈکٹ ہے. یہ چھوٹا سا جب ننھے بچوں کا پروگرام ہوتا تھا جب سے آ رہا ہے, لیکن آج جس طرح یہ روسٹم پر آگے بات کر رہا ہے تو یہ پورا جو آن گوئنگ پروسیس ہے کیو ٹی وی کی ایک تربیت کا, اور ہمیں لگتا ہے ہماری بھی محنت وصول ہو گئی. بالکل ایسے ہی ہے یہی وہ. اور یہ جب ابھی مزید آگے بڑھیں گا تو یہ اور زیادہ نکھر کر آئے گا, تو یہ کیو ٹی وی کا اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن بہت اچھی تقریر, مجھے مزہ آیا. آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ بھائی سمیت صاحب, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے سب سے آخر میں ویوز لیتے ہیں, میرے ساری چیزیں وہ لوگ بول چکے ہوتے ہیں. آج 14 یہ کسی نے نہیں, آپ اگر یاد کریں آشکار بھائی, اسٹارٹ ہمیشہ آپ سے ہوتا تھا, کسی کی نظر لگی ہے. آج کمپٹیشن بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, اور مجھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف یاد آ گئی کہ جس طرح میں اسپیچز کرتا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. بچوں نے بڑی کوشش کی, لیکن بحیثیت جج ہمیں آپ کی پلس مائنس چیزیں بتانی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اس میں مائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی کو تنقید کریں تو اصلاح کے لیے کی جاتی ہے, بالکل, اور تعریف کریں تو اپریسیشن کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بچے بھی بڑا اس کو ایسے ہی لیتے ہیں. بلال رضا آپ آئے, بڑے گیٹ اپ اچھا لے کے آئے اور اچھے انداز میں اسٹارٹ کیا آپ نے, لیکن آپ اچانک بھول گئے. اچھا اس بھولنے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. انداز اور آواز آپ کا جو ہے نا بالکل, باڈی لینگویج سائلنٹ تھی بالکل, آپ کی کوئی باڈی لینگویج نہیں تھی, سیم پچ پہ آپ چلتے رہے. ٹھیک ہے نا, اتار چڑھاؤ آواز کا وہ نہیں تھا آپ کے پاس, اور بہت زیادہ شعر آپ نے تقریر میں کہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, ہمیں دلائل بھی چاہیے ہوتے ہیں, مواد چاہیے ہوتا ہے, شعروں کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے مارکس زیادہ ہیں بیٹا. صحیح ہے. اچھا میرب خان بیٹا, آپ بہت اچھا بولیں, بہت اچھا بولیں, اور آپ کا جو آواز کا اتار چڑھاؤ تھا نا اس سے بڑا مجھے ذاتی اور متاثر کیا. زبردست. اور ہم آواز کے اتار چڑھاؤ کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کانفیڈنس سے, تو آپ بڑی کانفیڈنٹ تھے آج بیٹا اسپیچ میں. ویری گڈ. کنٹینٹ بھی آپ کا بہت اچھا مواد, اور باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اگر آپ نہ بھی بولتے ہم ہاتھوں سے سمجھ کیا کہنا چاہتے ہیں. واہ واہ واہ, زبردست, بہت اچھا آپ کا تھا, بڑے بہترین کامنٹس. حذیفہ ملک. حذیفہ ملک آپ بیٹا, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا آپ اتنا اچھا آج بولو گے. بہت اچھا, بہت کانفیڈنس کے ساتھ بولے, موضوع سے ریلیٹڈ آپ نے باتیں کی ہیں, اور شان صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین آپ نے وہ اچھی طرح بیان کی ہے. اچھا انداز آپ کا تھا, کانفیڈنس بہت اچھا تھا, باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی تھی. مطلب یوں سمجھے کہ جو میں نہیں کہہ رہا وہ ساری خصوصیات آپ کے اندر. کیا بات ہے جی, زبردست. تو آج ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا, لیکن ہم نے متفقہ طور پہ ایک فیصلہ کیا ہے جو انشاءاللہ مصطفی صاحب کو بتائیں. اور جو فیصلہ ہے اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی آج ججز کو مشکل ہوئی, لیکن یہ مشکل اب آسان ہو چکی ہے.
کیونکہ یہ بات جان کر آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ آج کے مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے سے ایک فاتح نہیں بلکہ 2 فاتح قرار پائے ہمارے کنٹسٹنٹ، جن میں ایک کا نام ہے میر اب خان اور دوسرے ہیں حذیفہ ملک. دونوں کو بہت بہت مبارکباد، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے اساتذہ کو، اور انشاءاللہ کوارٹر فائنلز میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں اس تیاری کے ساتھ آپ نے آنا ہے. میں تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو. آپ لوگوں کی موجودگی یقیناً ہمارے اس سیٹ پر 4 چاند لگاتی ہے. اور اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا، اسٹارٹنگ فرام سیلانی اسپائسز. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور ان کے ساتھ ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ کرس بیوٹی کا بہت شکریہ جن کی طرف سے تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. فیٹ ایشوز کے ہم شکر گزار ہیں جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. مرحبا گل بہار کا بہت شکریہ جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں. دا آسٹرچ کی طرف سے بھی تحائف ساتھ جائیں گے. روح افزا کا بہت شکریہ جن کی طرف سے تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. نیلسن پینٹس کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں رنگ زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خورشید فینس کہ جن کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. ہمارے مشفق و مہرباں ہمیشہ آپ کی محبت تعاون ARYQ TV کے ساتھ ساتھ جناب سہیل شمس صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے گرینڈ کیش پرائزز کا اعلان کیا ہمارے فائنلسٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کا جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے فاتح پانے والے کنٹسٹنٹ کے لیے. صحت مند پاکستان ہمارا بڑا خصوصی سیگمنٹ ہوا کرتا ہے نعمت افطار کا. 4 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ملاقات کرائیں گے ماہر طب سے، ریناؤنڈ ڈاکٹر سے، جو آپ کی طبی جو مسائل ہوتے ہیں اس کا تسلی بخش جواب آپ کو دیں گے. آپ ضرور ہمیں جوائن کریں. کانٹیکٹ نمبرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر اس وقت بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی موجود ہوں گے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد آپ جانتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں علم و علماء کے ساتھ ہمارے آپ کے پسندیدہ ہوسٹ جو آج ہمارے منصف بھی تھے جناب رئیس احمد. اس پروگرام اس خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہاری لیے سے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ.